السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ محترم صدر علی وقار، حکم حضرات، معزز علماء کرام و مہمانان عظام اور اس پرنور محفل کے نوشگفت پھولو، آج کی اس مسابقاتی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر کے مسائل اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ محترم سامعین بزم، امت مسلمہ موجودہ حالات میں آزمائشوں اور کشمکشوں کے عجیب دوراہے پر کھڑی ہے، اسی لیے کچھ عرصے سے اقتدار مجرمانہ اور فرقہ پرستانہ ریکارڈ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں منتقل ہونے کے بعد سے وطن عزیز میں مسلم اقلیت کو جس طرح ہر محاذ پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جان و مال، عزت و آبرو کے ضیاع و نقصان کے جو بے شمار واقعات پیش آ رہے ہیں، اس نے امت کو عجیب کشمکش اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ محترم حضرات، اس سے بھی زیادہ المناک صورتحال صوبہ جنت نشا کے مظلوم و بے سہارا مسلمانوں کی ہے کہ جن کے اوپر ظلم ڈھانے والوں کی بربریت و وحشتناکی کے واقعات کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح مقید کر کے جبر و ظلم و سفاکیت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ منصف وقت ہے تو اور میں مظلوم، مگر تیرا قانون تو پھر مجھ کو سزا ہی دے گا۔ کس میں ہمت ہے جو سچ بات کہے گا رانا، کون ہے اب جو میرے حق میں گواہی دے گا؟ صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ لاتعداد مسائل کھڑے کر کے ملت اسلامیہ کو متہم کر کے اسے بازیچہ اطفال بنا کر اس کے دین و ایمان، شریعت و قرآن اور اس کے ملی تشخص کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ظالمانہ، جابرانہ، قاہرانہ سلوک روا رکھ کر ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ خود انسانیت سے پناہ مانگ رہی ہے۔ تو کیا ان حالات سے ابھرنے اور صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ملت اسلامیہ کے پاس کوئی راستہ نہیں؟ کہ ان مسائل سے نپٹنے کے لیے اسلام کوئی راہ متعین نہیں کرتا؟ محترم حضرات، ذرا غور کیجئے، بعثت نبوی کے زمانے میں کیا کوئی ظلم و ستم، سفاکی و عیاری، خون ریزی و بربریت کم تھی؟ لیکن ایک نسخہ کیمیا جس نے ذات خداوندی پر بھروسہ کرنے اور اس کے آگے سب کچھ سپرد کرنے کا ہنر دیا، وہ واحد علاج تھا ان سارے مسائل کا۔ لہٰذا آج بھی ایسے اندوناک اور پرخطر مواقع سے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کے طائف کے منظر کو یاد کرے، اور اسی طرح ابن تیمیہ کے جیل کی قید و بند کو یاد کرے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جیل میں کوڑے لگائے جانے کو یاد کرے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے پر تکیہ کر رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ فسطائی طاقتیں کمزور ہیں اور فوجیں کمزور ہیں، عالم اسلام کے بزدل حکمراں کمزور ہے، لیکن یہ ہمارا دل اور ہمارا ذہن کام نہیں کرتا۔ قدرت الہی کا غیب ہماری آنکھوں کے شہود پر غالب نہیں آ پاتا، ہمارا یقین متزلزل ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ٹھوکریں کھانے لگتا ہے، کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھا جائے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ امریکہ طاقتور ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک عزیز میں اکثریت کے پاس طاقت ہے، تو صاف سن لو، حالات کتنے ہی بدلے ہوئے ہو، تلواروں کے نیچے اور بندوقوں کے دانے پر کھڑے ہوئے ہو، تو ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت ہے۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔
محترم صدر علی وقار، آج کے اس مسابقاتی بزم میں میں پوری ہمت و جرأت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ عصر حاضر کے درپیش مسائل میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج بہت سے دانشور، بہت سے تعلیم یافتہ اور بہت سے رہبران امت حکمت کے نام پر خوف و بزدلی اور بے عملی پیدا کر رہے ہیں، جس سے عصر حاضر کے مسائل میں پست ہمتی کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ امت کے اکثر افراد بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ جناب والا، ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔